ایسی سرزمین جہاں چند سال قبل اس جگہ صرف ریت کے ٹلے اور بدو بستیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج یہاں کا ہر دوسرا آدمی ملینئر ہے، مگر یہ دنیا کے امیر اور طاقتور ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک کبھی دنیا کے نقشے پر صرف ایک خشک صحرا تھا جہاں پانی سونے سے زیادہ قیمتی تھا، لیکن پھر صحرا کی ریت کے نیچے سے قدرت کا وہ خزانہ نکلا جس نے ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ عرب کا وہ ملک ہے جس کی آبادی پاکستان کے ایک شہر سے بھی کم ہے، لیکن دولت دنیا کے کئی ممالک کے خزانوں سے زیادہ ہے۔ ملک میں ایک بھی غریب انسان نہیں، کیونکہ یہاں کی حکومت کسی کو غریب ہونے ہی نہیں دیتی۔ عوام کی تمام تر ضروریات حکومت خود ہی مہیا کرتی ہے۔ دوستو، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، یہ ہے قطر، ریت، خواب اور دولت کی وہ کہانی جسے دیکھ کر دنیا آج بھی حیران ہے۔ ناظرین، ہم جانیں گے کہ قطر کے لوگ اتنے امیر کیسے ہوئے، قطری شہزادے اپنی عیاش زندگی کس طرح گزارتے ہیں، اور اس صحرا کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا راز کیا ہے۔ یہ سب باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل گلوبل وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، قطر صرف تیل اور دولت کی کہانی نہیں، بلکہ یہ سوچ، عقل اور درست فیصلوں کی داستان ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک مسلمان ملک ہے، یہاں کی 90% آبادی اسلام کے مذہب پر عمل کرتی ہے، مگر اس کے باوجود قطر میں دبئی کی طرح ناجائز اور حرام کام عام ہیں۔ ملک میں ایک طرف مساجد کی اذانیں گونجتی ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دوسری طرف جدیدیت، سیاحت اور مغربی طرز زندگی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ قطر میں بے حیائی اور شراب نوشی عام ہے۔ یہاں کے ساحل کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی یورپی ملک میں ہوں۔ قطری شہزادے اپنی راتیں رنگین بنانے کے لیے یورپ کا رخ کرتے ہیں، اور اب تو انہوں نے غیر مسلم یورپی خواتین سے شادیاں کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ قطر وسطی ایشیا کا امیر اور محفوظ ترین ملک ہے۔ یہ خلیج فارس کے دل میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے، جس کی زمینی سرحد صرف ایک ملک سعودی عرب سے لگتی ہے، جبکہ باقی تینوں اطراف میں خلیج فارس کا نیلا سمندر موجود ہے۔ یہ ملک 11,580 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے قطر دنیا کا 164واں بڑا ملک ہے، لیکن دولت کے لحاظ سے یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ کبھی یہاں کے لوگ اونٹ پالا کرتے اور موتیوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کی معیشت صرف سمندر پر قائم تھی، لیکن پھر انہیں تیل اور گیس کی صورت میں قدرت کے خزانوں کا پتہ چلا، جس نے اس صحرا کو سنہرے محل میں تبدیل کر دیا۔ سن 1940 میں اس خطے میں تیل کی دریافت ہوئی۔ آج قطر کے پاس دنیا کا تیسرا سب سے بڑا قدرتی گیس اور تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ قطر دنیا بھر کو گیس ایکسپورٹ کر کے اربوں ڈالر کما رہا ہے۔ آج اس ملک کی معیشت 250 بلین ڈالر کی ہے، اور اس کی ترقی کی شرح 2% ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ قطر خواتین کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ملک کی صرف 26% آبادی ہی خواتین پر مشتمل ہے۔ ملک میں بادشاہی نظام حکومت قائم ہے۔ آل ثانی خاندان دہائیوں سے قطر پر حکومت کرتا آ رہا ہے۔ ملک کے موجودہ حاکم کا نام شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ہے۔ ان کا تعلق بھی آل ثانی خاندان سے ہے، جو کئی دہائیوں سے قطر پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ شخص ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز ہے۔ حمد بن ثانی وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قطر پر آل ثانی خاندان کے نام سے حکومت کی۔ قطر میں استعمال ہونے والی کرنسی قطری ریال ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری کی شرح 0% سے بھی کم ہے۔ دوستو، یہاں کا موسم صحرائی نوعیت رکھتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ملک میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن قطر نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے موسم کو شکست دے دی ہے۔ قطر نے صحرا کو ٹھنڈا رکھنے والی ٹیکنالوجی متعارف کروا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔
मुल्क का बड़ा हिस्सा सहराओं और समुद्री सवाहिल पर मुश्तमिल है, मगर कतर ने उन बंजर सरजमीनों को जदीद शहरों, शानदार स्काई लाइन्स, हरे भरे पार्क्स और साहिली रिजॉर्ट्स में तब्दील कर दिया है। एशिया और अरब दुनिया में कतर वो पहला और वाहिद मुल्क है जिसने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की। ये वर्ल्ड कप तारीख का सबसे महंगा तरीन यूनिट था, जिस पर 223 अरब डॉलर की लागत आई, यानी पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन 70% हिस्सा सिर्फ एक वर्ल्ड कप पर खर्च हो गया। ये वर्ल्ड कप सन 2022 में कतर में मुनाकिद हुआ। बात करें कतरी लोगों की तो ये जदीद और रिवायती दोनों तरीकों से जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोगों के पास दुनिया की महंगी तरीन कारें, प्राइवेट जेट्स और लग्जरी महल्लात मौजूद हैं, मगर उनका तर्ज जिंदगी सादा और अपनी रिवायात के मुताबिक है। अरबी कतर की सबसे बड़ी और सरकारी जबान है, जिसे मुल्क में सबसे ज्यादा बोला जाता है। अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी कतर में इस्तेमाल होने वाली दूसरी बड़ी और अहम जबानों में शामिल हैं। कतर की खवातीन दुनिया की खूबसूरत तरीन और दिलकश खवातीन में शुमार होती हैं। हर कोई पहली ही नजर में इन परियों जैसी खवातीन का दीवाना हो जाता है। दूहा कतर का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, जो खलीज फारिस के किनारे वाक़े एक जदीद और खूबसूरत शहर है। दूहा कुल 132 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। एक दिलचस्प बात यह है कि पूरे मुल्क की 74% आबादी सिर्फ इसी एक शहर में रहाइश पजीर है। मुल्क के तमाम हुकूमती इदारे और एम्बेसीज दूहा ही में कायम हैं, और शाही खानदान भी इसी शहर में रिहाइश पजीर है। सेहत, ट्रांसपोर्ट और तालीम का आला तरीन निज़ाम दूहा में कायम है। दूहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा और कौमी हवाई अड्डा है, जिसका नाम हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। कतर एयरवेज दुनिया की महंगी और लग्जरी तरीन एयरलाइन मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एयरलाइन 8 मरतबा द वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का इनाम हासिल कर चुकी है। कतर अपने शहरियों की उसवत आमदन के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ के एक शख्स की सालाना उसवत आमदन 90,000 अमरीकी डॉलर है। 2025 में यहाँ की कुल आबादी 30,37,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि कतर की सिर्फ 10% आबादी ही कतरी है, बाकी 90% गैर मुल्की हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, फिलिपाइनी और यूरोपीय लोगों की है। नाजरीन, अगर आप वीडियो के आखिर तक पहुंच आए हैं तो वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचाई जा सकें।